ٹھیک ہے، نام شکار پوری جی اچھا زیب النساء زیبی ہماری ماشاءاللہ بہت شکریہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. 100 کتابوں سے زائد مصنفہ ہیں. ایک سڑک ہم نے ان کے نام کر دی، ہم پاکستانیوں نے مل کے. صرف سندھ کو نہیں، ہم پورے پاکستان کو کریڈٹ دیتے ہیں اس بات، کیونکہ ہم سب آپ کو اپنا مانتے ہیں. مادری ادب ہے ہماری. اور اب نہایت ادب سے ملتمس ہوں زیبی صاحبہ سے کہ آپ جوش کے بارے میں کچھ کلمات کہیے اور پھر اپنے کلام سے مستفیض فرمائیے. جی بالکل. جوش کے حوالے سے ویسے بہت اچھی گفتگو آپ نے آغاز کیا. شکر الفاظ کے شہنشاہ جوش ملیح آبادی کے کلام میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے. جوش ملیح آبادی بحیثیت نظم گو شاعر. دس بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، جانے کب کس کو اشارہ ہو کہاں پہ جوش کا. لفظ خود جڑتے تھے ڈھل جاتے تھے مصرے خود بخود، نظم ہو جاتے تھے جملے حکم پا کر جوش کا. دیگر صفی اول کے شعراء کی طرح جوش ملیح آبادی کو نظم نگاری میں اپنے پسندیدہ انہوں نے صنف قرار دیا نظم نگاری کے حوالے سے، اور انہوں نے نظم کے حق میں بہت سے مضامین بھی تحریر کیے اور لکھے انہوں نے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزل تو ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے جس کی طرف ہر شاعر راغب ہوتا ہے، لیکن نظم لکھنا جو ہے وہ ذرا ایک مشکل فن ہے. اس لحاظ سے بھی مشکل فن ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور توجہ اور وقت نکالنا پڑتا ہے. نظم کے لیے کسی ایک موضوع کے تحت بیٹھنا پڑتا ہے اور بیٹھ کر اس پر خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے. آپ کا مشاہدہ اور تجربہ اور آپ کا جو ارد گرد حالات ہیں ان پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے. تو نظم اس لحاظ سے ایک تاریخ مرتب کر رہی ہوتی ہے اپنے پورے عہد کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دنیائے اردو ادب کیا بلکہ ادب کی دنیا میں ہی، چاہے وہ انگریزی ادب ہو یا کسی بھی زبان کا ادب ہو، اس میں جن بڑے بڑے شعراء کے نام آج ہمارے سامنے نظر میں آتے ہیں اس میں نظم نگاری میں انہوں نے بڑا مقام پیدا کیا، اور غزل نگاری تو تھی ہی ان کی بہت اعلیٰ و عرفہ. یہی حال ہمارے جوش ملیح آبادی صاحب کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں کہ وہ بھی نظم کے حوالے سے بہت جوش و خروش کے ساتھ اس کی تائید کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے نزدیک نظم گوئی کی دشوار گزاریوں سے بچنے کے لیے اکثر شعراء جو ہے غزل کو تفریح طبع کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں جبکہ شاعر آبیتی کے ساتھ ساتھ جگ بیتی بھی پر بھی اسے شاعر کو کام کرنا چاہیے، اس لیے تمام بڑے شعراء نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو اپنا مقصد حیات بنایا. نظم کہنا حیات کی مصوری ہے، تاریخ نویسی ہے. ایک شاعر کے دل و دماغ کو صرف داخلی کیفیات ہی نہیں بلکہ خارجی واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کے تجربات و مشاہدات بھی متاثر کرتے ہیں. گو کہ ہم اسے بھی اپنی غزل کے قالب میں ڈھالتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. ایک نظم کو شاعر اپنے عہد کی پوری تاریخ قلم بند کر رہا ہوتا ہے اور کائنات کا ہر ذرہ، حیات، ہر پہلو، ہر رخ، ہر ادا پر کڑی اس کی نگاہ ہوتی ہے اور انہیں شعری قالب میں وہ ڈھالنے کی قدرت اور صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے. جوش غزل کے تو ہرگز بھی مخالف نہیں تھے اور ان کی بے شمار غزلیات بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت عمدہ اور بڑا اعلیٰ و عرفہ خیالات انہوں نے غزل میں پیش کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، اور اس میں جو ان کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ دیدنی ہے. نظم نگاری میں بھی، نظم نگاری تو خیر بہت ہی ان کی اعلیٰ و عرفہ جس طرح سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ میں ان کے 3-4 منظر نگاری کے حوالے سے وہ 2 اشعار پیش کرتی ہوں. جس طرح وہ اپنے کلام میں لاجواب ترکیب لفظی، نادر تشبیہات اور خوبصورت تماثیل، عمدہ علامات، بہترین محاورے، اچھوتے استعارے اور حقیقت سے قریب تر منظر نگاری جو ان کی ہے. کہتے ہیں ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام. ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام. میرے گرد و پیش اجل، میرے جلو میں قتل عام. برچھیاں، بھالیں، کمانیں، تیر، تلواریں، کٹار، بندوقیں، پرچم، علم، گھوڑے، پیادے، شہ سوار. تو جوش قادر الکلام، بادشاہ زباں. واقعی جوش جو ہے وہ قادر الکلام بادشاہ زباں تھے اور وہ نظم میں غزل کی شیرنی بھر دیا کرتے تھے. وہی نرمی، وہی رنگینی، وہی خوبصورتی اور وہی فصاحت و بلاغت اور احساس کی نزاکت ان کی نظم میں ہمیں ملتی ہے جو ایک غزل کا ایک خاصہ ہوتی ہے.
اور جہاں تک سیاسی اور سماجی ابتری اور جبر استحصال کی بات ہے اور سماجی اور سامراجی ہتھ کنڈے اور محکومی اور معاشرتی ناہمواریوں کے معاملات ہیں جس پر عام آدمی کے خاص طور پہ حقوق کے لیے جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے لیے جو انہوں نے کلام کہا وہ واقع پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر جوش نے بین الاقوامی سازشوں پہ بات کی, پھر انگریز سامراج کے خلاف لکھتے رہے, پھر پاکستان میں دو اگلی سیاست کا جو شکار ہوئے اس کے پر انہوں نے بات کی, انسان دوستی پر انہوں نے بات کی. میں مختصر کرتی جاؤں گی اور آگے بڑھتی ہوں. جوش بحیثیت ربائی گو شاعر ناقدین ادب یہ کہتے ہیں, ناقدین ادب یہ کہتے ہیں وہ بھی شاعر عظیم تھے بے شک, ان کی ہر ایک ربائی ہے شاہد عہد نو کے کلیم تھے بے شک, کلیم تھے بے شک. تو ربائی کے صنف میں ربائی جوش کا بہت بڑا نام ہے. ربائی کو شعراء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوش ملیح آبادی کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. ان کے حوالے سے کچھ تو 2-3 باتیں تو بتائی دی. ان کا اصل نام شبیر خان تھا. ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے تھے. 9 برس کی عمر سے آپ نے شعر کہنا شروع کیے تھے. جو شخص 9 برس کی عمر سے شعر کہتا ہو کیا کہیں گے اسے. 9 برس کی عمر سے آپ نے شعر کہنے شروع کیے. شاعری آپ کو وراثت میں ملی تھی. والد دادا پردادا شاعر تھے. آپ کے استاد حضرت عزیز تھے. جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے. اور جوش نے جو رباعیات کہیں اور جو منظر عام پر آ سکی ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے. اور ان کی یہ رباعیات جو ہیں نجوم و جواہر میں ان کی 620 رباعیات اور اسی طرح اور دیگر کئی مجموعے ہیں. میں نام نہیں لوں گی, آگے بڑھتی ہوں. جوش کی رباعیات میں افاقیت کا رنگ ہے. ان کے موضوعات میں بہت تنوع ہے اور رنگا رنگی ہے اور بہت سے موضوعات ہیں. فلسفہ ہے, عظمت انسانی ہے اور جوش و ولولہ زندگی, انسانی فکر کے زاویے. آپ کہتے ہیں جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین. جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین. جب دیکھتا ہوں باری پہ یقین. جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں. تو گو کہ ایک باغیانہ سا ایک خیال ہے لیکن کتنا خوبصورت انہوں نے عکاسی کی ہے انسانی فطرت کی, انسانی مزاج کی. یہ ربائی ان کی ہے. اور پھر وہ جوش ملیح آبادی کی مرثیہ گوئی کے حوالے سے کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ بہت مشہور شعر ہے, زبان زدان ہے, بچہ کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, پھر ہر قوم پکارے, پھر نہیں ہے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. جوش کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا, جوش کہتے ہیں مرثیے کے حوالے سے کہ ایک زمانہ تھا کہ مرثیے میں آہو بکا اور اہل بیت کے آہوں اور آنسوؤں نے بنی امیہ کے تخت و تاج کو بہا دیا تھا. پھر ان مجالس میں آنسوؤں اور ماتم اور پھر آخر میں ہچکیوں پر رونا آتا تھا اور یہاں پہ اس طرح سے مجلس کا اختتام ہوا کرتا تھا. پھر آپ نے مرثیے کو ایک نیا انداز دیا اور مرثیے کی مجالس میں صرف لوگوں کو رلانے تک کام نہیں لیا آپ نے, بلکہ مرثیے کو امام اعلیٰ مقام حضرت امام حسین کی قربانیوں اور پیغام کو رقت قلب و غم و اندھوں سے نکال کر جرت و بہادری اور لوگوں کو جھنجھوڑنے کا کام آپ نے کیا. باطل سے ٹکرانے اور جبر کے سامنے حرف حق کہنے کا حوصلہ عطا کیا. اور انہوں نے روایتی مرثیے نہیں لکھے بلکہ مرثیے کے جو مانوی دائرے تھے ان کو بہت وسعت دی. آگے میں بڑھتی ہوں اور اختتام کی طرف جاتی ہوں کیونکہ جوش کے بارے میں تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. اور جہاں تک ان کی نثر نگاری بھی ہے اور نثر نگاری میں ان کی مکتوب نگاری بھی ان کی آتی ہے, پھر غزل گوئی کا بھی ذکر ہے. اور ایک جگہ وہ اپنے مکتوب نگاری کے حوالے سے چونکہ غالب کے بہت مشہور ہے مگر جو جوش نے مکتوب لکھے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں. ایک جگہ اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں, اپنے بیٹے کو ایک مکتوب میں انہوں نے لکھا میرے بیٹے میرے پاس آ کر رہو, میری تنہائی پر رحم کرو, میں جب تمہیں یاد کرتا ہوں میرے دل سے خون کی بوندیں ٹپکتی ہیں. انہوں نے اپنے تمام مسودے حکومت پاکستان کو خریدنے کی پیشکش کر دی تھی. دیکھیں شاعر ہمارا کتنا بھی وہ اس کے حالات کا ذکر ہے. یہ انہوں نے اپنے تمام مسودے کہہ دیا تھا کہ حکومت پاکستان خرید لے, اب میں یہ کتابیں نہیں چھپا سکتا, نہیں لا سکتا. یعنی کتنا کلام کتنا مسودے جو ہے یوں ضائع ہو جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ سارا کا سارا نیشنل لائبریری میں محفوظ کر دیا اور یہ مکتوب انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا. اور نبی اس سوانح عمری کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے, بہت ہی خوبصورت اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور میرا اس میں پورا ایک مضمون بھی تھا, مقالہ جو میں نے کانفرنس میں بھی پڑھا تھا. آخر میں کلام پیش کرتی ہوں مختصر سا تاکہ پھر آپ مشاعرے کو آگے بڑھائیں.
بہت بہت شکریہ، آپ توجہ سے سن رہے تھے. الجزیري میں آپ سے درخواست ہوگی قوانین